باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا اس کے ساتھ ایک نور ہوگا کہ اگر وہ نور پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، پروگرام ہے باتیں ہیں کچھ خاص، اور اس پروگرام میں باتیں ہیں خاص۔ کیا کیا خاص باتیں ہیں؟ سب سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے قرآن پاک سے متعلق، اور پھر حدیث پاک سے متعلق کچھ مشورے ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں خاص الخاص ہمارے ساتھ خلیفہ امیر علیہ سنت موجود ہیں، حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ، تو ان کی بارگاہ میں چلیں گے۔ آپ کا ہی پروگرام ہے، آپ کی باتوں سے ہم تمام جو ہے مستفید ہوتے ہیں۔ دیکھنے والے جو ہیں بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں، سننے والے بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، کوشش کریں کہ کوئی بھی سیگمنٹ کی کوئی بھی بات جو ہے رہ نہ جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی پروگرام سے بہت کچھ سیکھنا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ آئیے خلیفہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروگرام کے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ باتیں ہیں کچھ خاص، اور شاید جو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں تو بولیں کہ کیا باتیں ہوں گی، کیا خاص باتیں ہیں؟ تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے قرآن پاک سے متعلق۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ کوئی نہ کوئی آیت ہوتی ہے یا آیتیں ہوتی ہیں، اس سے متعلق بات چیت ہوتی ہے۔ کس آیت کا آج انتخاب ہوا ہے؟ انشاءاللہ الکریم آج ہم پہلے پارے میں جو صورت ہے سورہ بقرہ، جو کہ دوسری صورت ہے قرآن پاک کی، اس کی جو ہے وہ آیت نمبر 48ویں 48 یہ آیت ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیاری کتاب آخری کتاب میں فرماتا ہے، چونکہ آخری نبی میں نازل ہوئی اور یہ آخری کتاب ہے، اب کوئی نئی کتاب تو آئے گی نہیں، نہ ہی کوئی نیا نبی آئے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ تو ترجمہ کنز العرفان بیان ہوا، اب اس کی کچھ تفسیر بھی اگر پتہ چل جائے مزید سمجھانے کے لیے۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو ہے نا بنیادی طور پر قیامت سے متعلق جو ہے وہ بعض غلط نظریات، بعض جو غلط باتیں تھیں، جو غلط عقیدے جو ہیں، ان کی جو ہے نا وہ کاٹ کی گئی ہے۔ کہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ توریت شریف پر تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ توریت شریف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، یہ اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہ کہ یہ مکمل یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آخری نبی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو ظاہر ہے کہ ان کو نبی مانتے ہیں جی، آخری نبی، اور اقرار بھی کرتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ بھی ہے کہ نبی ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ واہ! تو میں نے پہلے محمد بن عبداللہ اس لیے کہا کہ ان کا، کہ وہ جانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ جو ہے نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، صرف نبی نہیں بلکہ رسول ہیں، اور اسلام سچا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ایمان قبول نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے یہ۔ تو اس کی جو بنیادی وجہ تھی نا وہ یہ ہے، ان کے جو ہے نا یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کے جو ہے قیامت سے متعلق کچھ غلط نظریات تھے، یعنی قیامت کو وہ ہی مانتے تھے۔ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مان رہے ہیں لیکن دل سے نہیں مان رہے، کچھ الجھنوں میں ہیں یہ۔ ماننا نہیں سرکار علیہ السلام کو، یعنی یہ جان رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں، ایک ہے جاننا اور ایک ہے ماننا۔ مان نہیں رہے۔ دیکھیں اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ بعض اوقات کوئی شخص ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی،
اب آپ نے اس کو سب کے سامنے جھاڑ دیا, آپ نے اس کی بے عزتی کر دی, سب کے سامنے اس کو جھاڑ دیا کہ یہ غلط ہے. اب اس نے دیکھ لیا کہ یار یہ غلط تو ہے, یہ جان لیا, مگر چونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہوئی, اب سب کے سامنے کیسے ماننا یہ, تو جان تو لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اگر مانے گا نہیں کہ غلطی ہوئی. اب کہ اس نے ایک غلطی نہیں, اس غلطی میں 100 غلطیاں کرے گا یہ, اس کو چھپانے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے. بھائی میں صحیح ہوں, کہیں نہ کہیں میں صحیح. ہاں, تو اب یہ خالی خالی بحث کرے گا, بعضوں کی عادت ہوتی ہے. تو اب کیا ہے, وہ جان چکا ہے کہ غلط کی میں نے کیا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مگر مانے گا نہیں, مان نہیں رہے. اسی لیے کہا جاتا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ماشاء اسی اللہ, لیے زبردست. کہ کبھی بھی کسی کی غلطی پر اگر سمجھانا ہو نا کسی کو, تو اسے نرمی سے سمجھائے, تاکہ عزت نفس آڑے نہ ہے, تاکہ وہ اس کو جانے بھی اور قبول بھی کرے واہ سبحان اور اللہ, رجوع بھی کرے. ماشاء اللہ, زبردست. خیر, تو وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ محمد بن عبداللہ جو ہیں یہ محمد الرسول اللہ ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں. مان نہیں رہے. اب کیا تھا کہ قیامت کے حوالے سے ان کے غلط نظریات تھے, تو لہٰذا ان کے غلط نظریات کی کاٹ کر کے انہیں جو ہے نا وہ ایمان کی دعوت دی گئی. تو ارشاد ہوا وَاتَّقُوا یَوْمًا, اور اس دن سے ڈرو. کون سا دن؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی. یہ قیامت کا دن ہے, اور اس دن کا دستور کیا ہوگا کہ کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں ہو سکتی. سب کو اپنی اپنی. جی, یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر باپ غیر مسلم ہے, بیٹا مسلمان ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ باپ کے بدلے جو ہے نا جہنم میں چلا جائے, اور چونکہ باپ غیر مسلم تھا تو یہ جو ہے نا وہ سمجھو کہ وہ احسان کرتے ہوئے بیٹا جو ہے نا جہنم میں چلا گیا اور باپ جو ہے نا وہ جنت میں چلا گیا. یہ بدلہ نہیں ہوگا. مسلمان ہی جنت میں جائے گا, باپ اگر غیر مسلم ہے تو وہ جہنم میں جائے گا, بیٹا اگر مسلمان ہے تو وہ جنت میں جائے گا. صحیح. کوئی جان کسی کا بدلہ نہیں ہوگا. مزید یہ کہ ولا یقبل منہا شفاعہ, اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی. یعنی غیر مسلم کے حق میں, یعنی کسی غیر مسلم کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. یعنی شفاعت قبول تو کیا, بلکہ کوئی غیر مسلموں کی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا جنت میں داخلے کے حوالے سے. ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون, اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے جو جرم کیے, جو انہوں نے کفر کیا ہے, اب کیا ان سے فدیہ لے لیا جائے, ان کو فدیہ لے کر, مال لے کر جو ہے وہ ان کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے. جیسے دنیا میں تو ہوتا ہے نا, جیسے یا تو سزائے موت ہے یا تو یہ کہ فدیہ دیت دے دی جائے, سزا ملے گی. یہ پھر سزائے موت ہے, کسی نے قتل کیا. اب یہ کہ ورثہ اگر راضی ہو جائیں تو کیا دیت پر, بھائی دیت کیا ہے کہ وہ مال وغیرہ کچھ لین کچھ دے دا کے, ہاں بالکل, جتنے پہ وہ راضی ہو جائیں تو وہ یہ لے کر جان بچا لی جائے. تو قیامت کے دن جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوگا. اور مزید یہ کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی مدد نہیں کر سکے گا بروز قیامت. ولا هم ینصرون, اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا. آج قیامت کا دن ہے, آج قیامت کے سب کو سب کا حق ملے گا. بالکل. اچھا, اب میں عرض کروں مدد کی جو ہے نا وہ 4 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ مدد کرنے والا اپنے ساتھی کو زور بازو سے چھڑا لے, اسے کہتے ہیں نصرت. یعنی یہ کہ ایک بندہ جو ہے نا بالکل پھنسا ہوا, اس کو اس نے مار رہے ہیں لوگ, یہ آ گیا, اس نے ہاتھ سے پکڑا, اس کو کھینچ لیا زور بازو سے نا, بالکل پاور ہے اس کے پاس. ایسے چھڑوا دیتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, ہاتھ سے چھڑا, اس نے فون بھی کر لیا, چلو بھائی اس کو چھوڑ دو, سفارش کر لی. یہ کہ اس طرح چھڑوایا جا سکتا ہے دنیا میں, چھڑا لیتے ہیں. دنیا میں تو چھڑا سکتے چھڑا سکتے ہیں. یہ بھی مدد ہے, قیامت کے دن نہیں ہو سکے گا. یہ والی مدد نہیں ہے, یہ والی بھی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مدد کرنے والا اپنے ساتھی کو سفارش کر کے بچا لے, اس کو کہتے ہیں شفاعت. یہ یہاں پر بھی ہے, سفارش کی جاتی ہے تو بچ جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں یار بھائی یار اس کو معاف کر دو, یار اس سے غلطی ہو گئی, یار چھوڑ دو, مجھے دیکھو یار میری وجہ سے جانے دو. یہ بھی ہے. تو یہ ہو گئی شفاعت. تو شفاعت بھی حقیقت میں مدد ہی ہے. تیسرا ہے مدد کرنے والا مجرم کے ذمے حقوق ادا کر کے بچا لے, اسے جزا کہتے ہیں. جیسے کسی نے جرم کیا, ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ اس کی جو سزا ہے نا, یعنی جو بھی اس نے سمجھو کسی نے کسی کا مال تلف کیا, سامنے والے کہے چلو ٹھیک ہے میں اس کے بدلے تمہیں مال دیتا ہوں اور یہ لو,
تو یوں اس کا کام پورا ہو گیا بھائی، آپ کو آپ اپنے مال سے تعلق. یہ ہو گئی جزا. چوتھا یہ کہ مدد کرنے والا جرمانہ ادا کر کے بچا لے، یعنی کہ اس نے کوئی جرم کیا، اب سامنے والے نے اس کو کوئی جرمانہ ادا کر دیا، چلو بھائی ٹھیک ہے میں اس کے بدلے میں یہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے تم اس کو معاف کر دو، تو یہ اس نے دیا جرمانہ، جو اس نے سزا کی تو جیسا کیا ویسا بھرنا. تو اب جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بدلہ. تو اب کیا ہے کہ بروز قیامت جو ہے نا وہ جو مدد کرتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو ان چاروں قسموں کی جو مدد ہے نا ان چاروں کی کاٹ کر دی گئی کہ ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا بروز قیامت، کچھ بھی نہیں ہوگا غیر مسلم کے لیے، غیر کے لیے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو چاروں چیزیں یہ دنیا میں بہت دیکھی جاتی ہیں چیزیں، اب دنیا میں تو ہوتی ہے، لیکن یہ وہاں پر نہیں ہے. وہاں پہ نہیں. ہر کوئی اپنا حساب خود. غیر مسلم کیا غیر مسلم کے حق میں کوئی سفارش بھی نہیں مسلمان ہے. کے حق میں تو ہے، مسلمان کے حق میں، مسلمان کے لیے ہے. مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے تو کسی کو معاف کر دیا جائے گا، کسی کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی. ان باتوں سے تو معلوم چل رہا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اگر گناہ گار بھی چلا گیا، اللہ اور اس کے رسول پہ جو ایمانیات ہیں اس پہ ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، پھر بھی بچت کی صورت ہے، کفار کے لیے نہیں ہے، بالکل غیر مسلم کے لیے. غیر مسلم کے لیے نہیں. چونکہ وہ تو ہے نا کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاہے کیسا ہی گناہ گار ہو وہ جنت میں جائے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ مسلمان ہے اب یہ گناہ کرتا رہے کہ چلو میں مسلمان تو ہوں نا جنت تو چلے ہی جاؤں گا. اب چونکہ یہاں پہ اگر یہ معاذ اللہ اگر یہ یوں کہتا ہے کہ چلو کچھ دیر جہنم میں چلا جاؤں گا، میں مسلمان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک مسلمان ہے وہ یہ کہتا ہے چلو میں جہنم چلا جاؤں گا کچھ دیر کچھ عرصے کے لیے. اب یہ عذاب کو ہلکا جانا جو نا یہ خطرناک ہے، یہ کفر ہے. جو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، دردناک ہے. سب سے کم عذاب ہے وہ کیا ہے کہ جو معذب ہے یعنی جس کو عذاب دیا جائے گا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، بس ختم. اس آگ کی جوتی کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے دماغ جو ہے نا پتیلی کی طرح، پتیلی کیسے پانی جو ہے نا ابلتا ہے، انڈے کیسے ابلتے ہیں، اس طرح جو ہے نا پانی کھولتا ہوگا. تو وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی آگ کی جوتیاں، ہم دیکھیں کہ گرمیوں میں ہم فرش پر پاؤں نہیں رکھ سکتے بغیر چپل. جی ایسے ہی کہ کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو اب جس کو آگ کی جوتی پہنا دی جائے اس کا کیا حال ہوگا. اللہ مان والحافظ. اللہ کریم ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل ایمان کی سلامتی کی بھی دعا. اور اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. جب یہ دعا کر لی ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے تو آٹومیٹکلی ایمان تو ہے، تبھی تو لمحہ بھر بھی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھی اچھی دعائیں کریں، ایمان کی سلامتی کی دعا کریں. اچھا کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، تو اس میں پہلی دعا کیا کرنی چاہیے؟ جیسے کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں کہ یہ قبولیت کے خاص وقت ہیں. ایمان کے سلامتی کی کرو، بے حساب مغفرت کی کریں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جی پروگرام ہے باتیں کچھ خاص، اور قرآن پاک کی ایک آیت مبارک کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اور اس کو بہت آسان الفاظ میں سمجھایا گیا. تو خاص باتیں ہیں اور ماشاءاللہ خاص لوگ سے آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خلیفہ امیر سنت کو برکت عطا فرمائے. جی قرآن پاک سے متعلق تو بات سنی ہم نے، حدیث مبارک کی جانب بڑھتے ہیں. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. آج کس حدیث پاک کا انتخاب ہوا ہے؟ دیکھیں آج جو حدیث پاک ہم سنیں گے نا وہ ہے اخلاق کے حوالے سے، کہ مومن کی صفت جو نا ایک با اخلاق ہونا بھی ہے. ہاں مومن حسن اخلاق والا، مومن با اخلاق. سبحان اللہ. کامل مومن کی اہم ترین جو نشانی ہے نا وہ ہے اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. سبحان اللہ، زبردست. معلوم ہوا کہ جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط اور کامل ہوگا، اور جس کے اخلاق جتنے ہی زیادہ اچھے ہوں گے یعنی بہت اچھے ہوں گے تو اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط اور کامل ہوگا. اچھا یہ سنتے ہیں بہت نا، جیسے ابھی بھی اخلاق اچھے، تو یہ اچھے اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے اخلاق جو نا ایک وسیع ہے. ہمارے یہاں جو عرفاً جو لیا آتا ہے نا، ہم جب اخلاق کہتے ہیں یہ اخلاق میں عبادات بھی آتی ہیں. سبحان اللہ. تو اصل ہے اخلاق عادات، اخلاق ہے عادات.
خلق عادت. کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خلق کو اللہ تعالیٰ نے اچھا بنایا ہے، جمیل بنایا ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت بنایا ہے، اور آپ کے خلق کو عظیم کہا. قرآن پاک میں ہے نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آیت کریمہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو عادات مبارکہ ہیں ان کو عظیم فرمایا ہے. تو اب کیا ہے کہ اخلاق جو نا یہ عام ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اخلاق میں کیا آئے گا، مثال کے دونوں جو ہمارے ہیں جو ابھی جو ہم لے رہے ہیں، اخلاق میں یہ بھی آئے گا کہ ہمیں کسی نے جھاڑ دیا ہم صبر کر لیں، کسی نے ہم پر ظلم کیا تو ہم صبر کر لیں. اچھا آپ جناب، یہ بھی اخلاقیات میں آئے گا. ایک ہے تو ترک، تو کیا کر رہا ہے، تو نے یہ کیوں کیا. اچھا مزید یہ کہ یہ کیا کر دیا، چل ابے چل، یہ بد اخلاقی میں آئے گا. اچھا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے گھر کے آگے کچرا پھینک دیں، اس کو تنگ کریں، وہ بیچارہ پریشان ہو. اچھا آپ رکھتے ہیں اسر و رسوخ، وہ بیچارہ غریب، وہ بیچارہ کچھ کر نہ پائے، چونکہ جو کونسلر ہے وہ آپ کی ترکیب میں، یا جو بھی علاقے کا بڑا ہے وہ آپ کی ترکیب میں. تب کیا ہے کہ وہ بیچارہ، یہ بھی بد اخلاقی میں آئے گا کہ آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں. اسی طرح لین دین کی طرف اگر آئیں تو وقت پر پیمنٹ نہ کرنا. اچھا جس طرح آپ یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ لوگ یار مسلمانوں میں یہ چیزیں تو بہت کم ہیں. وہ ایک اب بزرگ تھے، ان کے پاس جو ہے چند کفار آئے تو وہ بڑے اچھے اخلاق سے یوں بیٹھنا ہٹنا باتیں کرنا، تو کہ آپ ان سے متاثر نہیں ہیں، بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں والی عادتیں بھی آپ میں آ گئی ہیں. بالکل. دیکھیں یہ اصل میں جو نا وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو چونکہ کم علمی کا نتیجہ ہے، چونکہ ہم نے قرآن حدیث پڑھا نہیں، ہم نے تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، قرآن حدیث کو پڑھنا ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ رسول نے ہم پر کیا احکام ہمارے لیے فرمائے وہ ہم نے دیکھے نہیں. اس لیے جو نا وہ ہم اگر غیر کو دیکھ لیتے ہیں، غیر قوموں کو، یار ان کو جو ایسے اخلاق ہے، ایسے اچھے اخلاق ہیں، کیا یار اس کا ہے، کیا اس کی عادت ہے، کیا اس کا طریقہ ہے، یار میں تو بڑا متاثر ہو گیا سن کر. تو بھائی یہ چیزیں جو نا یہ چیزیں قرآن حدیث میں ہیں، ہم نے چھوڑا تو ہم تنزلی کا شکار ہوئے، ہم نیچے آ گئے. انہوں نے اپنایا تو وہ ترقی کی. اور یہ ترقی بھی صرف دنیاوی ہاں دنیاوی ترقی ہے. اب دیکھیں وقت کے پابند، وقت کی پابندی یہ ہمارے میں اسلام میں روزہ کب بند کرنا ہے. ایسا دنیا ہے کہ جب مرضی پر جو نا سحری کر لیں، جب مرضی پر پانی پی کر افطار کر لیں. وقت ہے نا، نماز وقت ہے، جماعت کا ایک وقت ہے. ماشاءاللہ زبردست. ہمارے مسجدوں میں جو جماعت ہوتی ہے وقت پر ہوتی ہے، وہ اتنے بجے جماعت ہوگی. اب دیکھیں بندے کی فلائٹ ہوتی ہے تو بالکل جو ہے نا ہمارا بھائی جو ہے نا فلائٹ ہوگی تو بالکل جو ہے نا پابندی سے چلے گا، بس ہوگی تو بالکل پابندی سے چلے گا. اور کوئی معاملہ نہیں ہے تو چلو بھائی کیا وقت نہ ادھر نہ ادھر، چلو بھائی. اس میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے حضرت، لیکن ہماری جو عبادت وغیرہ ہیں وہ اپنے ٹائم پر ہی ہیں ماشاءاللہ. جو جماعت والی ہیں، جماعت والی، بالکل جماعت والی، سنگولر نہیں. جی 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 صحیح ارشاد فرمائیں. اب دیکھا جائے نا تو ظاہر ہے کہ اخلاقیات میں بہت ہو جاتا ہے. اگر شادی شدہ ہے تو اب ظاہر ہے کہ بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، بیوی کے لیے بھی شوہر کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا. زبردست ماشاءاللہ. بھائی بھائی اخلاق، بھائی بہن اخلاق، یہ سب ہمارے اسلام میں حسن سلوک، والدین کا اولاد کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب اخلاقیات میں آئے گا. اور اچھا یہاں تک تعلیمات دی ہے اگر وہ سامنے والا صحیح انداز سے پیش نہیں آ رہا ہے تو آپ نے پھر بھی اسی طرح رہنا ہے، یہ بھی تربیت ہے. یہ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دیکھیں کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان پر دیکھیں کہ ان کے لیے جو ہے ان کو کفار نے کس طرح تنگ کیا، غیر مسلموں نے کتنی اذیتیں دیں، کس طرح ان کو ستایا گیا. مگر پھر بھی دیکھیں، یعنی یہاں تک دیکھیں طائف والا واقعہ دیکھ لیں، جو بھی جب پتھروں والا معاملہ ہوا، لڑکے جو پیچھے لے گئے، انہوں نے جو حرکتیں کی، پھر جو خون بھی نکلنے، اتنا یعنی جو نا وہ پتھروں کی بارش جو کی گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے باوجود دیکھیں اب جو ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک فرشتے کو لے آئے کہ جس کے ذمے جو ہے وہ پہاڑ کیا جن کے تابع تھے. تو انہوں نے عرض کی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور آپ اگر فرمائیں تو یہ جو ہے وہ پہاڑ ان کے ہاتھ میں،
آپ فرمائیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ جنہوں نے آپ کو یہ تکلیف دی، آپ پر جو ظلم کیا، یہ بستی کچل دی جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سبحان اللہ، کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولاد میں سے جو ہے وہ مجھ پر ایمان لیں گے، وہ راہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو یہ پیارے آقا یہ صلی دیکھیں اللہ ہمارے علیہ پیارے آقا علیہ السلام کا ظرف، یہ ان کا خلق تھا، ان کا اخلاق تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا خلق دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں کہ اب گالی میں جو نا بہت کچھ آ گیا، یعنی صرف ایک تو برا بلا کہنا نہیں، یعنی یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر ہم بھی دیکھیں نا، ایک کوئی گالی دے اور کہے جادوگر، تو جادوگر ہمیں زیادہ فیل ہوگا۔ بولا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی اختیار ملے پھر وہ چلا بھی دیتا ہے اپنی۔ نہیں، وہ اختیار تو الگ بات ہے، چونکہ جادوگر سے کیا ہوگا کہ جو اس کا دوست ہے نا وہ بھی اس سے دور ہٹے گا، یار اس نے کہ مجھے جادوگر سے تو قابو نہیں کر لیا، اگر ہٹے گا تو وہ وسوسے میں پڑ جائے گا، دوسروں کا ذہن خراب وہ دوسروں کا ذہن خراب ہوگا، یار یہ تو جادوگر ہے یار، اور کسی کو وہم پڑ جائے یہ جادوگر ہے تو اپنے پکے دوست کو بھی چھوڑ دے، تو جادوگر ہے تو مجھے سارا مجھے جو نہیں تم چورا لگا دے اس گا، کا کوئی کام خراب ہو گیا تو اسی طرف جائے گا بالکل۔ دھیان۔ تو دیکھیں صرف گالیوں میں نہیں، یہ بھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، معاذ اللہ، جادوگر کہا گیا، مگر دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظرف، اسی لیے تو پھر شق قمر ہی ہوا تھا نا، کہ زمین پہ چلتا چلو ہے جادو۔ زمین پہ چلتا ہے تو آسمان میں کون سا جادو ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ زبردست زبردست۔ دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ اچھا پھر یہ کہ خون کے پیاسوں کو غورت تھا، ایک بار جو نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ آرام فرما رہے تھے، غورت اس وقت غیر مسلم تھا، تو اس نے جو ہے نا وہ موقع دیکھ کر اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے، تو اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار شریف نکال لی، نیام سے تلوار نکال لی، اور اس نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ فرمایا اللہ، سبحان اللہ، بس یہ کہنا تھا کہ وہ کانپ اٹھا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اے غورت، اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ ہی میری جان بخشیں گے۔ سبحان اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ یعنی دیکھیں ایک طرف یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تلوار تھی جان لینے آئے تھے، اور وہ جان لینے کی جو نا وہ بالکل کوشش کی، مگر اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی تو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اخلاقیات کہ خون کے پیاسوں کو بھی جلا بخشی۔ تو یہی واقعہ نہیں، اور بھی واقعات ہیں۔ اچھا پھر دل ٹوٹتا ہے، کسی کو حوصلہ دینا ہو تو یہی روایتیں وغیرہ بیان کی جاتی ہیں کہ وہ پھر ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے ظلم و ستم ہوئے لیکن پھر بھی آپ نے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا گا، تو بس یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک ذرہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق گفتگو چل رہی ہے اور اخلاق۔ پھر دیکھیں کہ آج جو دین اسلام ہم تک یہ پہنچا، یہ جو اس کے باغات میں لہلہاتے نظر آ رہے ہیں، اس کی جو فصل میں نظر آ رہی ہے اسلام کی، تو دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمہ تھے، ان کی جو تعلیمات تھی، اسے جو ہے نا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنایا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو وہ دیگر نے اپنایا، تابعین نے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ دیکھیں نا کہ اور بھی بزرگوں کی مثالیں، امیر کیا بات فرماتے کی، ہیں کیا نا بات، کہ بدلہ لینے میں جو نا خطرہ ہے کہ اس نے چونکہ تھپڑ کا کوئی پیمانہ تو نہیں ہے نا کہ کس نے کس پریشر کے ساتھ ماری، کوئی ایسا آلہ تو نہیں ہے نا۔ اچھا محسوس اس نے کیا ہے، نہیں محسوس اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جو تھپڑ مارے گا تو محسوس وہ کرے گا، ٹھیک ہے، اچھا محسوس اب یہ وہ محسوس اب وہ محسوس کرے گا، ٹھیک ہے، ہاتھ کا پریشر اس کا ہے، اس وقت ہاتھ کا پریشر اس کا تھا، اب یہ تو نہیں پتا نا اس کا ہاتھ کا پریشر کتنا تھا کہ بھائی چلو بھائی اگر 100 بار تھا BAR بار، یہ والا نہیں، بار بار والا نہیں، تو بھائی چلو ٹھیک ہے یہ بھی جو نا 100 بار ہی تھپڑ مارے، 100 بار والا 100 بار والا تھپڑ مارے، اتنی پاور کا مارے، ایک سونار کی 16 ہار، ایسا تو ہی نہیں، اور اس نے ماری سونار والی، آپ نے مار دی لوہار والی، تو بھی کام خراب۔ یہ تو لہذا معاف کرنے میں عافیت ہے، عافیت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بعض دفعہ اینڈ یہ نکلتا ہے کہ بھائی معافی معافی ہوتی ہے، معاف کر دیں، لیکن جس نے نا کچھ کہا نہیں ہوتا نا وہ اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے، اور جس نے غلط کیا ہوتا ہے نا اور جس کی غلطی بھی ہے لوگوں کو بولا ہے تو وہ بڑا ایک گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ غلط ہوا وہ آرام سے اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے۔ مظلوم ہے نا، ہاں
لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی بات ہوتی ہے, وہ بھی معافی مانگتا ہے لیکن اس کی معافی یہ والی نہیں ہوتی ہے, بولیں چلے بھائی میں نے بھی معاف کیا, اس طرح کر کے ایک محبت والا ایک ماحول بن جاتا ہے. زبردست حضرت, ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ اسلام کی ایک نورانیت ہے کہ ایک ایز اے مسلم ہونا جو ہے نا, کہ سامنے والا بھی جو ہے نا جو مظلوم ہے وہی بعض اوقات معافی مانگتا ہے, چلو ٹھیک ہے یار میرے سے جو غلط ہے آپ بھی معاف کر دینا. وہ خوف خدا رکھتے ہوئے معافی مانگتا ہے کہ کہیں یار مجھ سے کچھ ہو نہ گیا ہو. یہ اسلام کی نورانیت ہے. اور میں تو چاہوں گا حضرت امیر سنت کا بھی تذکرہ ہو جائے تو جیسے کہ امیر سنت نے کن کن کو معاف فرمایا ہوا ہے. امیر سنت کے کئی واقعات ہیں نا کہ کئیوں کو معاف فرمائے, وہی اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے. جیسے کوئی ایسی بات جیسے کہ آپ بھی امیر سنت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی ایسی بات نکل گئی تو امیر سنت نے فرمایا کہ معاف ہے. اب دیکھیں ایک بار کا مجھے یاد ہے کہ یہ میرے خیال سے بات ہوگی جنوری 96 کی, چونکہ 95 میں حملہ ہوتا دسمبر میں. اچھا, جب حملہ ہوا تھا لاہور لاہور میں والا. ٹھیک ہے. اچھا امیر سنت تو ویسے ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وصیت نامے میں لکھ دیا ہے اپنے قاتلوں کو معاف. ٹھیک. اچھا اب چونکہ وہاں تو حملہ آور جو تھا جس نے فائرنگ کی تھی اس نے تو ظاہر یہی سمجھا نا کہ بھائی یہی امیر سنت مولانا الیاس قادری ہیں. اس کو یہ علم نہیں تھا کہ کون ہے الیاس قادری صاحب. ہاں تو اس نے تو ظاہر ہے کہ وہ اس نے پورا برش اسی پہ کھول دیا جو بندہ آگے بیٹھا ہوا تھا. اچھا یہ بھی ہے کہ امیر سنت کو جیسے گاڑی ہے, کار میں تھے تو ایک ڈرائیو کر رہے تھے, گاڑی چلا رہے تھے اور برابر والی سیٹ میں آگے والی سیٹ میں کوئی اور اسلام میں بیٹھے والی تھے. جعفر کے بھائی تھے. ٹھیک 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 ٹھیک. امیر سنت پیچھے والی سیٹ پہ. امیر سنت نہیں تھے اس گاڑی میں. اچھا امیر سنت تھی نہیں اس گاڑی میں. ہاں. اور وہ سمجھا کہ یہ امیر سنت ہے, وہاں ان کو ہو گئی غلط فہمی. وہ سمجھا یہ امیر سنت ہے اور اب یہ نکل رہے ہیں یہ جو کہ حاجی جعفر کے بھائی تھوڑے یوں تھے اور یوں چادر وغیرہ بھی تھی گلے میں. اس نے 16 گولیاں لگی تھی حاجی جعفر کے بھائی کو, سجاد بھائی کو, اور احد بھائی کو 3 گولیاں لگی تھی. تو سجاد بھائی موقع پہ ہی شہید ہو گئے تھے جس کو امیر سنت سمجھا تھا. 16 گولیاں ان کو لگیں اور اسی وقت جام شہادت انہوں نے نوش فرما دی. تو خیر امیر سنت دوستوں کی ظاہر ہے کہ یہی فرمایا کہ ظاہر ہے کہ اب حملہ تو امیر سنت تو رہا تھا مگر چونکہ شہید تو یہ ہوئے تو امیر سنت نے ورثہ سے یہی فرمایا کہ آپ لوگ معاف کر دیں. اور چونکہ ایک طرح سے حملہ امیر سنت پر ہوا تھا تو امیر سنت نے فرمایا چونکہ حملہ یہ مشہور ہے تو میں جو ہے وہ چونکہ یہ آئے مجھے مارنے کے لیے تھے نا تو خیر میں کوئی کیس وغیرہ کرنا نہیں چاہتا. شروع سے امیر سنت کیا. شروع سے. سبحان اللہ. تو ایک بار تو مجھے یاد ہے کہ میں موجود تھا اور یعنی یوں سمجھے کہ حملے کے جو نا سمجھے 4 سال بعد بھی فون آیا تھا میرے سنت کے ایک افسر کا. کس کا فون آیا تھا؟ کسی افسر کا فون آیا تھا, وہ بھی بڑا افسر تھا. تو اس نے کہ آپ کا جو نہیں یہ کیس ہے یہ آپ کا, آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں, یعنی یہ سمجھے ابھی تو شاید کلوز نہیں ہوا ہوگا وہ. اور میرے سنت فرمایا میں تو ظاہر ہے کہ یہ فائل کلوز کر چکا ہوں تو میں تو معاف کر چکا ہوں اور ہمیں یہ کیس نہیں چلانا, ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا یہ بات ہے سننا اور بیان کرنا آسان ہے لیکن جس کے ساتھ اس کنڈیشن میں ہے تو وہ معافی کا اعلان کرے, معاف کر دے. سبحان اللہ. امیر سنت پہ لاکھوں سلام. امیر سنت نے جو واقعہ ایک سناتے ہیں, ایک شخص تھا اس کی مادری زبان جو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا, کسی کو پتہ نہیں چلتی تھی. اب غالباً پروفیسر تھا, اس نے جو نا ترکیب کی, یا پروفیسر تھا اس کی مادری زبان اس کو بہت زبانیں آتی تھی مگر مادری زبان کسی کو پتہ نہیں چلتی تھی. وہ جو بھی زبان والا آتا اس سے اسی لینگویج میں بات کر لیا. اب کوئی پکڑ نہ پائے کہ یار اتنا مہارت کے ساتھ اکیلا بول رہے. اب ایک تھا ہوشیار, اس نے کیا کہ اس نے سیڑھی سے جو نا اترتے ہوئے دھکا دے دیا, جان بوجھ کے دھکا دیا, ذلت کے ساتھ دھکا دیا. اب اس نے دیکھا نا اس نے مجھے دھکا دیا تو وہ آ گیا غصے میں اور اب وہ بڑبڑایا. اب جو بڑبڑایا نا تو اس نے کہا جناب معذرت آپ کی یہ مادری زبان ہے. اس وقت آپ پکڑے گئے, اس وقت آپ نے دھیان نہیں رکھا. اچھا جو اسی نے دعویٰ کیا تھا میری مادری زبان کوئی پکڑ نہیں سکتا, کوئی بتا نہیں سکتا, تو اس نے کہا جناب آپ کی یہ زبان ہے. تو وہ جب دھکا لگتا ہے تو اندر کو بولتا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں میرے سنت تو جو حملہ ہوا تو دعوت اسلامی پر حملہ ہوا نا, جب دعوت اسلامی پر حملہ ہوا تو اندر کا بولا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اخلاق تھا, سبحان اللہ, معافی. ماشاء اللہ. ہم تو ظاہر ہے کہ اخلاق والے ہیں, ہمارا جو ہتھیار وہ مسواک ہے. اس وقت اسلام میں یہی کہتے تھے پولیس کو, چونکہ جب جنازے ہوئے تھے نا 2 جنازے تو پولیس جو نا ٹھیک ٹھاک پھیلی ہوئی تھی کہ یار یہ ہے دعوت اسلامی, اور یہ اگر کوئی روڈ پہ آ گئی تو ہوگا کیا, ان کو سنبھالیں گے کیسے. مگر دیکھیں ریاست ہے, ریاست سے ٹکرانا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے, مگر وقتی طور پہ ریاست آزمائش میں ضرور آتی ہے, مگر ریاست ہے.
البتہ بعض اوقات عوام کا کوئی ہوتا ہے ذرا کئی معاملات ہو جاتے ہیں. خیر دعوت اسلامی وہ تھی نہ جس نے اس وقت کوئی دکانیں بند کروائیں، نہ ہی کوئی ہڑتال کی کال دی، نہ ہی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، بلکہ جنازہ بھی جو ہے نا، چونکہ پولیس کو ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، ڈری ہوئی تھی پولیس، تو اپنے جو ذمہ داران تھے وہ یہی کہتے تھے ہمارا ہتھیار مسواک ہے، سبحان اللہ. دعا. ہم دعا کریں گے، مسواک ہم استعمال کریں گے اور کچھ نہیں، آپ بے فکر رہیں. خیر جنازہ تو بڑا ہوا تھا. خیر اس کے بعد تدفین ہوئی اور ختم، کچھ بھی نہیں. اچھا پورا یہ ایک حضرت ٹاپک ہے کہ کن کن مواقع پہ امیر السنت کا کیا کیا کردار ہے. معافی کے اگر ٹاپک پہ بات کریں تو اس پہ بھی کئی پروگرام ہو سکتے ہیں، اور آج کا ہمارا پروگرام باتیں کچھ خاص، بڑی ایک خاص باتیں جو ہے ناظرین آپ لوگوں کے لیے شاید نہیں ہوں، اچھوتی ہوں. ایک اسی میں ہمارا ٹائم جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے لے کر جو چلنا شروع ہے، امیر السنت کی گفتگو سنی، امیر السنت کی باتیں آپ نے خلیفہ امیر السنت کی زبانی سنی. اب دیکھیں کہ یہی نتیجہ ہے کہ دعوت اسلام نے جتنی ترقی کی ہے نا، یہی نتیجہ ہے حسن اخلاق. اب دیکھیں کہ ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے کس طرح دینی ہے، نرمی سے. جیسے نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ہم نیک عمل ہے نا، ہمیں ایک نیک عمل دیا گیا ہے کہ کیا آج آپ نے نماز کے لیے جاتے ہوئے کسی کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی یا کسی کو نماز کی دعوت دی؟ تو کیا ہے نماز کی دعوت کس طرح دینی ہے؟ اب دعوت اسے جو ہے نا وہ ذہن بنا لیں کہ دعوت جب بھی دی جاتی ہے نا تو نرمی سے دی جاتی ہے. یار آج جو ہے نا وہ ہمارے گھر کھانے کا پروگرام ہے، آپ آ جائیے گا. تو یہی طریقہ ہے، انہیں یہ تو نہیں ہے بدتمیزی سے بندہ اے بھائی کھانے کی دعوت ہے، آنا ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں بولتا، کوئی بھی نہیں ہے. ابھی سے یہ حال ہے. بلکہ کارڈ آج کل تو دعوت دینے کا جو ہے اہتمام جو ہوتا ہے نا، مہنگے مہنگے کارڈ ہیں، یعنی کہ وہ اس میں لائنوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے آنا ہے، فلاں دن کی دعوت ہے، لیکن اتنے مہنگے مہنگے ہزاروں روپے کے کارڈ ہیں اور اس میں جو ہے نا یہ دعوت دی جا رہی ہے. القابات ہوتے ہیں سامنے والے کے لیے، اور پھر دوسرے کہ آپ جو ہے نا رونق افروز ہو، ہماری محفل کو جو ہے نا رونق بخشے ہیں، آپ ہماری محفل کو عزت بخشے ہیں، یہ سارے الفاظ. اچھا دینے کے آپ زبانی بھی بول رہے ہوتے ہیں، آنا ضرور ہے. ہاں جی. تو جب دعوت ہم دیں گے نا کسی کو بھی تو آٹومیٹکلی یہی آنا چاہیے کہ نرمی سے دی جاتی ہے دعوت. تو کیا ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، نماز کی دعوت دینی ہے، تو چلیے بھائی اب کیا ہے وہ آ جائے گا بندہ. اچھا اخلاق کی بات کریں، جیسے کہ امیر السنت کی اخلاق میں ایک یہ بات دینا ہے، مسکراہٹ، ملنساری. آئیے، بلکہ یوں ہے کہ کبھی ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا یہ مناظر کہ امیر السنت کے گھر پر یا پھر فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں اور امیر السنت کی طرف سے دعوت ہے یا کھانے کی دعوت ہے، تو آپ تھال بھی خود لے کر آ رہے ہیں اور یوں ہے کہ کھڑے ہوئے مریدین محبین چاہنے والے، اور بلکہ یہ آپ کے مریدین ہیں کہ آپ اپنے مریدین کو بھی اس انداز سے جو ہے پیش کر رہے ہیں. یہ جب تھال وغیرہ جب جا رہے ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ کھانا امیر السنت کے ہاتھوں سے تقسیم ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ نا امیر السنت الفاظ بھی کچھ اس قسم کے ارشاد فرماتے تھے، وہ اگر اس بارے میں پتہ چلے ناظرین کو. سوغات مدینہ، صحاب مدینہ. اب کوئی بے امام ہے تو اس کو کہتے ہیں امام ہے سنت سلطان مدینہ، کسی کی داڑھی نہیں تو داڑھی ہے سنت سلطان مدینہ. اچھا ماشاء اللہ، یعنی ادھر بھی نیکی کی دعوت ہے. یعنی کہ بات کتنی سی ہے کہ بھائی آپ نے یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ ایک تھال رکھنا ہے، لیکن اس دوران بھی امیر السنت کا جو انداز ہے وہ نیکی کی دعوت ہے. ادھر روٹی بھی ہوتی تو کاش یہ ہوتی روٹی ہے مدینہ. اوہ ماشاء اللہ، باتیں کچھ خاص باتیں آپ سن رہے ہیں. کوئی مدینہ سے محبت وہ اندر کا نکلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست. سفر میں ہیں ساتھ، پھر اکیلے میں ہیں ساتھ، اور پھر امیر السنت کے گھر کے ہی ہیں اور خلیفہ امیر السنت ہیں. اب ان کو جو معلومات ہے ماشاء اللہ زبردست، حضرت سن کے اتنا اچھا لگ رہا ہے. اب یہ عادت جو ہے اگر ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں. ایک تو یہ مکارم الاخلاق ایک رسالہ ہے، اس رسالے کا مطالعہ کریں، اور جو بھی حسن اخلاق پر جو مواد ہیں اس کا مطالعہ کریں. اور یہ کہ دیکھیں مطالعہ تو بندہ کر لیتا ہے، بندہ جو ہے نا کتابیں پڑھ لے میں پریکٹیکل کہاں کرے گا. ڈاکٹری پڑھ لی، ہاؤس جو بھی تو کرتا ہی ہے نا، اس نے پڑھ تو نہیں یہ سارا، پریکٹیکل کہاں. پریکٹیکل کے لیے آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں. دعوت اسلامی کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان جو لگتا ہے نا، یومیہ 40 منٹ، روز کا 40 منٹ کا ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں. پھر یہ کہ جو اجتماع ہوتا ہے، ہفتہ وار سنت و اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں. اس میں کو پتہ چلے کہ کتنے لوگ آتے ہیں، کوئی آپ کو دھکا نہیں دے گا.
آپ آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم برابر والا آپ کے لیے جگہ کشادہ کر دے گا. سبحان اللہ. بعض لوگ تو اس وجہ سے متاثر ہوئے کہ بول رہے ہیں میں یہاں پر آیا تو مجھے ماحول ایسا لگا کسی کا دھکا مجھے لگ گیا تھا تو اب اس نے مجھ سے معافی مانگی. تو یہ کہ دعوت اسلامی کے وہ ماحول دھکا میں انجانے میں لگا نہ کہ جان بوجھ کے بھی. جان بوجھ کے کیوں دھکا دے گا؟ پھر تو معافی نہیں مانگے گا. صحیح ہے، صحیح، زبردست. کیونکہ یہاں یہ سکھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے. دیکھیں دعوت اسلامی کا ہے یہ ماحول کہ یہاں ٹریفک سگنل کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور یہ کہہ کر بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ٹریفک سگنل ہے نا یہ آپ ہی کی بہتری کے لیے ہے. اگر آپ توڑیں گے تو آپ ہی نقصان اٹھا سکتے ہیں. جو اسلام بھائی عاشقانہ رسول امام شریف لگاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہیلمٹ ہے کہ ہیلمٹ پہننا ہے. کیونکہ قانون کہتا ہے دوسرے کیس میں بچت بھی ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر سر نازک چیز ہے نا کہ بھیجا یہیں ہے. بلکہ ایک ایسی ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ بائک پہ گرا، ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو برابر میں ایک پول تھا، کھمبا تھا، تو وہ بھی نیچے آ گیا تو وہ اس کے سر پہ ہی لگا تو وہ کھڑا ہو گیا بندہ. وہ ہیلمٹ لگایا ہوا تھا تو ہیلمٹ کی وجہ سے ہیلمٹ نہیں ہوتا تو گرتے کے ساتھ ہی نقصان ہو سکتا تھا. بالکل شاید یہی ہوتا نقصان ہو جاتا ہے. جی امیر السنت نے تو ہر موقع پہ تربیت فرمائی، حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا. سیٹ بیلٹ باندھیں، سیٹ بیلٹ. اب دیکھیں سیٹ بیلٹ آپ باندھیں گے نا تو خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک تو یہ کہ آپ جھٹکے سے آگے نہیں جائیں گے، دوسرا یہ کہ سیٹ بیلٹ ہوگا تو یہ جو ہے نا ایئر بیگ کھلے گا. ورنہ ایئر بیگ کام نہیں کرے گا بغیر سیٹ بیلٹ کے. جو ایئر بیگ ہوتا ہے نا وہ نہ کام نہیں کرے گا. وہ کھلتا ہے ایمرجنسی میں. اچھا بولے وہ کھلتا ہے سیٹ بیلٹ کے ساتھ ہی اس کا بٹن ہے. اب ایکسیڈنٹ ہوگا تبھی وہ کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا. اچھا اسی طرح یہ بیلٹ سے مجھے یاد آئی، ہیلمٹ تو لگا دیا لیکن اس کے ساتھ بھی ایک بیلٹ ہوتی ہے ادھر آپ نے اس کو لاک کرنا ہے. اگر وہ نہیں لگائے تو بھائی یہ رکھا ہوا ہے تو جیسی پہلے تو وہ جائے گا، پہلے وہ جائے گا، وہ تربوز کی طرف گھومتا رہے گا، وہ گرے گا. اور پھر جس مقصد کے لیے لگا تھا بولے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے بولے ہاں. اچھا بعض لوگوں کو ہیلمٹ لگانے کا نا وہ الجھن سی ہوتی ہے یا کیا ہے. اب وہ کچھ قانون سخت ہو گیا کہ بھائی ہیلمٹ لگانا ہے تو ہیلمٹ نا لگانے کی عادت تو نہیں ہے لیکن کوئی پولیس والے پکڑ نہ لیں تو ہیلمٹ آگے رکھ کے چلا رہے ہیں، وہ لٹکا دیتے ہیں آگے رکھ کے بائک چلا رہے ہیں. جیسے دیکھ لی تو یہ عادت میں بھی آئیں یہ چیزیں. اب دیکھیں جس کو سائنس پرابلم ہے، جس کا ایسا مسئلہ ہے اس کے لیے پھر ظاہر ہے الجھن ہو رہی ہے. نہیں وہ الجھن ہے ایک اس کو سائنس پرابلم ہو. اچھا جیسے اللہ نہ کرے. اسلامی بھائی تھے تو ان کو جو ہے نا کورونا کے دنوں میں ان کو یہ ماسک جو ہے نا اس سے ان کو آزمائش ہوتی تھی، سائنس پرابلم تھا. پھر شاید انہوں نے ڈاکٹر سے لکھوایا ہوا تھا بھائی ٹھیک ہے یہ نہیں لگا سکتا انہیں کورونا ظاہر ہے کہ ایک لگا تو لگا اور نہیں ویسے ہی چلا جائے گا. اچھا یہ تو ایک یہ ہے لیکن نا بس ایک نہیں آ رہا، طبیعت میں نہیں آ رہا ہے. اچھا پھر جب اس کو لگا لیتے ہیں بولے یار اتنی سیفٹی ہے، آپ کی دھول مٹی سے حفاظت ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی ایسی گاڑی جا رہی ہوتی ہے آگے سے جیسے مرچی وغیرہ ہے، کچھ اس قسم کی دھول مٹی وغیرہ تیز آ گئیں تو پھر یہ ہے کہ اگر ہیلمٹ ہوگی تو عافیت ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ جو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کن کن معاملے میں تربیت نہیں فرمائی، کس کس معاملے میں تربیت نہیں فرمائی. بعض تو تحریریں لکھ کر دی ہوئی ہیں، بعض رسائل لکھ کے دی ہوئی ہیں، کتابیں لکھ کے دی ہوئی ہیں. آپ کے مسائل کا حل جو ہے اس میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ امیر السنت کو، امیر السنت کے گھرانے کو شاد و آباد رکھے. ہمارا ایک سیگمنٹ اور ہوتا ہے اشعار. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. آج کون سے شعر کا انتخاب ہوا ہے پھر اس کی تشریح کے بارے میں بھی. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے جو کہ ان کا جو ہے نا ایک مشہور سلام ہے، صلاۃ والسلام مصطفیٰ جانے میں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس کا شعر ہے اصدق الصادقی سید المتقی چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین یعنی تمام سچوں سے زیادہ سچے. واہ، تمام سچوں سے زیادہ سچے. ٹھیک ہے. سید المتقی یعنی پرہیزگاروں کے سردار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چشم آنکھ، گوش کان، وزارت نائب ہونا. ٹھیک ہے. اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق یعنی انتہائی سچے اور پرہیزگاروں کے امام ہیں، اور آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر اور آپ کے لیے آنکھ اور کان کی حیثیت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ پر لاکھوں سلام ہو. کیا پیاری. اچھا ان کو یہ لقب جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کو یہ صدیق کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوا. جیسا کہ
فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، یعنی اے ابو بکر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ اچھا، دوسرے ہے کہ اتقا، یہ جو ہے نا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار ہونا، یہ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ترجمہ کنز الایمان، اور بہت جلد اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ تو مفسرین کرام، مفسرین کون؟ کہ جو قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، تو ان کا جو ہے نا اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں اتقا یعنی سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر ہونا اور ان کے نزدیک کان اور آنکھ کی طرح اہم ہونا، وہ ان دو فرامین مصطفیٰ میں بیان کیا گیا جو کہ میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ابو بکر عمر کی حیثیت میرے نزدیک ایسی ہے جیسی سر میں کان اور آنکھ کی۔ اور مزید یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر نبی کے دو وزیر آسمان والوں میں سے اور دو زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو آسمان والوں میں سے میرے وزیر جبرائیل و میکائیل علیہم السلام، جبکہ زمین والوں میں سے ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، پروگرام ہے باتیں کچھ خاص خلیفہ میرے سنت کے ساتھ، اور آج بھی ماشاءاللہ ایک اچھے انداز سے گفتگو ہوئی، تو پروگرام کا بھی حضرت اختتام ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔